یہاں حضور کے معراج پاک کا ذکر کرتے ہوئے خود ہی خالق کائنات نے اپنے نام مبارک سبحان کا ذکر فرمایا، اور سبحان کا معنی ہے ہر کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ سبحان اللہ، منزہ، مقدس، وہ ہستی جس کی طرف کسی کمزوری اور عیب کی نسبت بھی نہیں ہو سکتی، وہ مقدس ہستی۔ سبحان اللہ۔ اس میں راز یہ تھا، رب عالم الغیب جانتا تھا کہ بہت سارے ایسے بھی آئیں گے جو معراج کو عقل کے ترازو میں تولیں گے۔ ایک انسان، ایک بشر کس طرح آسمان، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ان سے کیسے گزر گئے؟ عقل تو نہیں نا مانتی، عقل انسانی عقل ہے نا، عقل کمزور ہے انسان، اور وہ عقل سے جب سوچتا ہے تو عقل اپنا حساب لگاتی ہے کہ کیسے جا سکتا ہے۔ ابھی صدیاں لگ گئی انسان کو چاند پہ، مریخ پہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے رستے میں، کتنے اربوں ڈالر خرچ ہو گیا، حاصل کیا ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اکثریت کو کچھ پتہ نہیں کہ وہاں سے حاصل کیا ہوا ہے۔ انسانی عقل تو سوچتی ہے کہ اتنے سائنسی ذرائع ہونے کے باوجود بھی جب انسان عاجز ہے، بے بس ہے، تو بغیر کسی سائنسی آلے کے، کسی جہاز کے، کسی راکٹ کے، کسی اپالو کے کیسے انسان چلا گیا آسمانوں کی بلندیوں پہ؟ اچھا، مکے والے کافر تو اس سے بھی بہت سطحی سوچتے تھے، وہ کہتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے چلے گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں؟ مسجد حرام سے چلے اور مسجد اقصیٰ گئے بھی، واپس بھی آ گئے۔ ان کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آئی، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور قربان جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا کہ یہ کافر مکہ کے کافر مانیں گے نہیں، یہ معراج کا انکار کریں گے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور کو پتہ تھا، رستے میں کہا، جب واپس آ رہے تھے تو جبریل امین سے کہا، جبریل مجھے خدشہ ہے کہ یہ مکے والے میرے معراج کا انکار کر دیں گے، مانیں گے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ نہیں مانیں گے تو نہ مانے ابو بکر صدیق جو ہے ماننے والے۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ سارے بھی انکار کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا جب ایک تصدیق کرنے والا ایسا ہے جس کی تصدیق سارے کائنات کی تکذیب پہ بھاری ہے۔ جبریل کو بھی پتا ہے کہ حضور کے سارے یار سبحان اللہ، لیکن ان میں جو مقام اللہ نے صدیق اکبر کو دیا ہے، جبریل امین بھی جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر سارے ہی انکار کر دیں تو کوئی پرواہ نہیں، صدیق اکبر جو ہے۔ اور بہت ساری روایتوں میں تو یہ ہے کہ یہ صدیق کا لقب بھی معراج کی تصدیق کرنے پہ ملا۔ ابو جہل نے سنا معراج کا، آ کے ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کے خیال میں تو یہ تھا جو آج کل عام آدمی سوچتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رات کوئی بندہ جائے مسجد حرام سے، کوئی موٹر کار نہیں تھی، کوئی گاڑی نہیں تھی، کوئی جہاز نہیں تھا، موٹر کار بھی کوئی سواری نہیں تھی، کوئی موٹر سائیکل نہیں، ہفتوں کا سفر اونٹوں پہ، کوئی بندہ جائے اور رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ جائے، یہ عقل نہیں مانتی۔ ابو جہل نے سوچا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا، سب سے پہلے تو اس کے پاس جاتا ہوں جو ان کا یار غار ہے، جو سب سے پکا ہے، جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا، اسے جا کے پوچھتا ہوں نا، ہاں بھائی سناؤ، اب تو تمہارے ساتھی نے، تمہارے صاحب نے کیسا عجیب دعویٰ کر دیا ہے جو ماننے میں نہیں آتا۔ صدیق اکبر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابو بکر تو نے کچھ سنا؟ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمہارے ساتھی نے، تمہارے صاحب نے آج ایک بڑا عجیب دعویٰ کر دیا۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا بھی، واپس بھی آ گیا۔
یہ بات عقل میں آتی ہے؟ تو فرمایا یہ بتا کس نے کہا؟ کہا تمہارے صاحب نے۔ کہا اگر میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، سچ فرمایا۔ یہ ہے ایمان، ہے جی، ایمان یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کی زبان سے اگر نکل گیا ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ روایت ابو جہل کر رہا ہے، راوی بہت بڑا کافر ہے، بڑا بے ایمان ہے، حضور کا دشمن راوی ہے، یہ نہیں دیکھا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جو آپ کبھی کبھی سنتے ہیں نا، حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، ضعیف حدیث، ضعیف حدیث، تو جب حضور کی فضیلت والی بات آ جائے تو راوی کتنا بھی کمزور ہو، حضور کی عظمتیں اس سے بھی اونچی ہیں۔ یہاں ضعیف بھی ضعیف نہیں رہتی، کبھی ہو جاتی ہے، حضور کے فضائل کی بات آ جائے جہاں۔ سبحان اللہ۔ کہا اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ کہا کیسی بات کرتے ہو؟ کہا یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے جس پہ تم اڑ گئے ہو، میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سن کے اس سے بڑی بڑی باتوں پہ ایمان لا چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان بڑی باتوں میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے خدا کو بن دیکھے مان لیا۔ انہوں نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، ہم نے تو حضور کی زبان سے سن کے رب کو ایک اور وحدہ لا شریک مان لیا۔ اور فرمایا تو رسول پاک کی بات کرتا ہے، رسول پاک کو تو اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں وحی لے کے آنے والا فرشتہ سدرہ سے زمین پہ دن میں کئی بار آتا ہے جاتا ہے، جب ان کا غلام آ جا سکتا ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو حضور کی بات کرتا ہے، حضور کو تو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے شکوک و شبہات مالک نے دور فرما دیے کہ واقعہ معراج پڑھنے والوں جب سنو گے تو یہ سوچ کے کہ یہ اعلان کرنے والا ایک بشر ہے بظاہر تمہارے جیسا، انما انا بشر مثلکم، دیکھنے میں تمہارے جیسا، انسانی صورت میں اللہ نے بھیجا اس کو، یہ دیکھ کے کہیں انکار نہ کر بیٹھنا، یہ نہ دیکھنا کہ بندہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا۔ فرمایا میں معراج کا اعلان اسی بات سے کر رہا ہوں کہ لے جانے والا سبحان ہے جو ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ جب بھی معراج سنو اور پڑھو تو تمہارا ذہن فوراً اس طرف جانا چاہیے کہ لے جانے والا سبحان ہے۔ جب لے جانے والا وہ ہے تو پھر کمزوری کس بات کی؟ کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ جس مالک نے آسمان پہ، جس نے فرشتوں کو یہ شان عطا فرمائی کہ فرشتے پلک جھپکنے میں آسمانوں سے زمین پہ آتے، اور یہ میں ہر سال سناتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ جبریل امین علیہ السلام پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، یہ واقعات میں سناتا رہا ہوں معراج کی رات، ایسے آپ کو یاد دلانے کے لیے سنا رہا ہوں۔ ایک ہی واقعہ صرف، جبریل سے سرکار نے پوچھا تیری رفتار کیا ہے، گھنٹے میں کتنے میل سفر کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی چوڑی تفصیل تو نہیں، 3-4 واقعات عرض کر دیتا ہوں، آپ اس سے میری رفتار کا اندازہ لگا لیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری رکھ چکے تھے، قرآن پاک ہے، ذبح کرنے کے لیے حکم الہی پہ جو خواب میں حکم دیا گیا تھا چھری رکھ چکے تھے۔ یا رسول اللہ جب وہ چھری رکھ چکے تھے تو مجھے حکم ہوا کہ جبریل جنت سے دمبا لے جاؤ، چھری کے چلنے سے پہلے جناب اسماعیل کو نکالو اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جا کے دمبا رکھ دو۔ حضور وہ چھری رکھ چکے تھے، میں جنت سے دمبا لے کے گیا اور ان کے چھری پھیرنے سے پہلے جناب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور دمبا رکھ دیا آگے۔ اس سے آپ میری رفتار کا اندازہ فرما لیں۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں اللہ کے نبیوں کی عظمتیں سن کے خوش ہونا ایمان کی دلیل ہے۔ کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ قرآن سے اس کی ایک اور دلیل لے لیں، قرآن پاک سے، سورہ ہے نمل 19واں سپارہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرما رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، تو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت
بہت وزنی، بڑا قیمتی، ہیرے جواہرات سونے چاندی سے مرصع، میں چاہتا ہوں اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں آ جائے تاکہ وہ آئے اور آ کے دیکھ کے ایمان لے آئے، اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کے بندوں کی شان اور طاقت کیا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی پہ گھمنڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اصل بادشاہی تو اللہ کے بندوں کی ہے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک انی علیہ لقوی امین۔ طاقتور، قوی، قرآن پاک فرما رہا، طاقتور جن کھڑا ہو گیا، عرض کی سرکار مجھے حکم فرمائے، اجازت دیں، میں لاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کی آپ کی یہ محفل برخاست ہو رہی ہے، جب دوبارہ آپ مجلس لگائیں گے تو تخت یہاں موجود ہوگا۔ 900 میل کا فاصلہ۔ فرمایا یہ تو بہت دیر ہے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اللہ اکبر، جانتے تھے کہ ان مردان خدا میں کچھ ایسے بھی پاور والے ہیں۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، قرآن پاک فرما قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ فرمایا ایک وہ شخص کھڑا ہوا جسے ہم نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا، علم من الکتاب، کتاب کے علم میں سے کچھ علم دیا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی سرکار میں لاتا ہوں۔ فرمایا تو کتنی دیر میں لائے گا؟ عرض کی آپ پلک جھپکیں، جب آنکھ کھولیں گے تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ کیوں جی؟ قرآن پاک ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ روایت کا تو کوئی انکار کر سکتا ہے، قرآن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہا آپ پلک جھپکیں، پلک جھپکی، فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو وہ تخت موجود تھا۔ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے میرے غلاموں کو ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ کیوں جی؟ جب ایک صحابی بھی سلیمان علیہ السلام کا، اس کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جبریل کی طاقت کیا ہوگی؟ ہے جی، سارے فرشتوں کا سردار۔ اور ویسے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحہ ایمان کے ساتھ حاضر ہو جائے تو صحابی، تو جبریل تو 24,000 مرتبہ آیا۔ کسی نبی کے پاس 2 دفعہ، کسی کے پاس 4 دفعہ، بعض کے پاس ایک ہی دفعہ، کسی کے پاس 5، 6، 7 دفعہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین 24,000 دفعہ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا اولو العزم فرشتہ، جلیل القدر فرشتہ جو پلک جھپکنے میں سدرہ سے زمین پہ، سبحان اللہ، جب اس غلام کی، اس امتی کی، بلکہ اس وزیر کی، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ زمین والے کون کون ہیں؟ فرمایا صدیق و عمر۔ پوچھا گیا آسمان میں؟ فرمایا جبریل و میکائیل۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اب وزیر پاکستان میں ہے، حکومت پاکستان میں ہے تو وزیر بھی پاکستان میں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کے وزیر انڈیا میں تو نہیں ہو سکتے، کیوں جی؟ ماسکو بھی نہیں ہو سکتے۔ ویسے دورے پہ ساتھ چلے جائیں سیر سور کرنے کے لیے الگ بات، وزارت ان کی وہاں نہیں ہے، وزارت یہاں ہی ہے پاکستان میں۔ جس ملک کا پرائم منسٹر ہے، جس کے وہ وزیر ہیں، ان کی وزارت کا دائرہ کار صرف یہ ملک ہے، اور اس ملک میں بھی الگ الگ محکمہ ہے ہر وزیر کا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت دونوں جہانوں میں ہے۔ حضور کے وزیر زمین پہ بھی ہیں، آسمانوں پہ بھی، اور آسمانوں والا وزیر پتہ کہاں رہتا ہے؟ جبریل۔ وہاں رہتا ہے جہاں مخلوق کی حد ختم ہوتی ہے، آگے لا مکان کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب مخلوق کی حد میں،
مخلوق کی حد میں سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا سے آگے اس کی حد بھی ختم ہے، وہ جا نہیں سکتا۔ اس نے معراج کی رات عرض کی یا رسول اللہ، حضور آگے جا رہے ہیں، عرض کی حضور، سرکار نے فرمایا یہاں کھڑے ہو گئے ہو، فرمایا حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، 1 انچ بھی آگے بڑھ گیا تو جلا کے راکھ کر دیا جاؤں گا، حضور بس آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اللہ، یہاں سے لے کے آیا مکہ شریف سے ساتھ مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے لامکان تک، سدرۃ المنتہا تک، یہاں ہاتھ جوڑ گیا، حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں کوئی مکان نہیں ہے، لا مکان کہتے ہیں نا اس کو، عرش بھی نیچے، سدرہ بھی نیچے، عرش بھی نیچے، وہاں کوئی مکان نہیں، کوئی رستے نہیں، کملی والا گیا کیسے؟ وہاں ساتھ کون تھا؟ سبحان اللہ۔ تو یہاں پنجابی کے شاعر کہا کرتے تھے جانے جان والا یا لے جان والا، لے جانے والا ہے کون؟ سبحان، سبحان فرمایا سیر ہم نے کروائی، سبحان الذی اسرا، یہ سفر بھی نہیں ہے، معراج شریف سفر نہیں ہے، معراج شریف سیر ہے۔ یہ مغالطہ بھی قرآن نے دور کر دیا کہ سفر سو کے بھی ہو سکتا ہے، سیر جاگتے ہوئے ہوتی ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ حضور تو آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، یہ معراج خواب ہے۔ سبحان اللہ، رب نے مغالطے دور کر دیے، فرمایا ہم نے سفر نہیں کروایا، ہم نے سیر کروائی۔ سفر کرنے والا گاڑی میں سو جائے، جہاز میں سو جائے، 7 گھنٹے کا جہاز ہے، لندن جا رہے ہیں، رستے میں گولیاں کھا کے بہت سارے میرے جیسے سو جاتے ہیں مریض کہ یار سفر گزر جائے۔ یہاں کراچی والے رستے میں بات لے لیتے ہیں، یہاں سونا ہے اوپر سارا رستہ، لیکن جو سیر کرنے پارک میں جاتا ہے وہ تو کھلی آنکھوں سے ہر چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، نظارہ کر رہا۔ فرمایا ہم نے محبوب کو سیر کروائی ہے۔ اور ویسے بعض جو کہتے ہیں نا حضور سو رہے تھے، انہوں نے یہ تو پڑھا حدیث شریف میں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو گئے۔ عام حالات میں سارا سال ساری رات کھڑے رہتے ہیں، رب کو کہنا پڑتا ہے محبوب تھوڑا سو جاؤ۔ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ساری رات کھڑے رہیں، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کا کچھ حصہ سو جائیں، کچھ حصہ کھڑے رہیں۔ آج حضور سو گئے جلدی، تو یہ سونا دیکھ رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کاش یہ حضور کا سونا دیکھنے والا جبریل کا جگانا بھی دیکھ لیتا۔ جبریل نے آ کے پہلا کام کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ حضور کو جگایا۔ سبحان اللہ، وہ حدیث پوری پڑھا کر بابا، حدیث میں اگر حضور کا سونا دیکھتا ہے تو جبریل کا جگانا بھی دیکھ۔ یا اللہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میں آیا تیرا محبوب سو رہا ہے، اس سے پہلے میں کبھی آیا، کبھی غار ثور میں دیکھا، کبھی غار حرا میں دیکھا، کبھی کھڑے ہوئے دیکھا، کبھی کھڑے ہو کے عبادت کرتے، کبھی سجدے میں، کبھی امت میں مشقت کرتے ہوئے، آج پہلی دفعہ دیکھا تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، یا اللہ اسے جگاؤں کیسے؟ یہ ہے آداب رسالت۔ حضور کی بارگاہ کا ادب عام لوگوں جیسا نہیں ہے۔ میں اپنے باپ کو جگا سکتا ہوں، پاؤں کو ہاتھ لگاؤں جگا دوں، آواز دوں جگا دوں، اپنے استاد کو جگا سکتا ہوں، اپنے شیخ کو جگا سکتا ہوں۔ جبریل یہاں امتی بھی ہے، حضور کا وزیر بھی ہے، خادم خاص بھی ہے۔ سبحان اللہ، رب سے ہی پوچھ رہا ہے یا اللہ بتا تیرا محبوب پہلی دفعہ میں نے سوتے ہوئے دیکھا، جگاؤں کیسے؟ تو فرمایا تیرے یہ کافوری ہونٹ اور کستوری کی خوشبو سے پیدا فرمائے تھے، اسی لیے پیدا فرمائے تھے کہ ایک رات ایسی آئے گی تجھے اپنی پلکوں سے اور اپنے ہونٹوں سے محبوب کو جگانا ہوگا۔ فرمایا قبل قدمی، جبریل آواز نہیں دینی، ہلانا بھی نہیں، حضور کے قدم چوم لے۔
وہ جو شعر آپ سنتے ہیں نا، جبریل نے کہا تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہاں لوگ معراج سمجھتے ہیں اوپر جانا، جبریل نے بتایا معراج یہاں ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جبریل امین علیہ السلام نے جگایا۔ حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا ہاں بھائی، عرض کی بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، آج اس کائنات کو بنانے والے رب نے، آپ کو شان عطا فرمانے والے رب نے آپ کو مہمان بلایا ہے۔ عرش کیوں کر سجایا جا رہا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے پھرتے ہیں، قدسی سوال کر رہے ہیں، لامکاں آسمانوں کی ڈیوٹیوں والے سوال کر رہے ہیں کہ آج یہ زیب و آرائش کیا ہے؟ عرش کیوں کر سجایا جا رہا ہے، آواز آتی انہیں مہمان بلایا جا رہا ہے، انہیں مہمان بلایا جا۔ باقی انشاءاللہ معراج کی رات یہاں سے شروع کریں گے۔